کوئی معمولی ملک نہیں ہے، عام ملک نہیں ہے ہندوستان۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، لوگ آج ہندوستان سے عقیدت کی بات کرتے ہیں، لوگ آج ہندوستان سے پیار محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم تاریخ اس بات پر گواہ ہے اور آمادہ ہے۔ میرے پرخوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میرے اسلاف کی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھو، اور چھوڑیے اسلاف کی بات بھی، آئیے پوری دنیا انسانیت کے مالک، پوری دنیا انسانیت کے رہبر حامی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں چلیے۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کا جنب غفیر، مصطفیٰ ارشاد فرماتے، صحابہ مجھے ملک ہندوستان سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے مجھے لگتا ہے میرے ملک ہندوستان سے چاہنے والے یاد فرماتے ہیں، ان کی عقیدتیں مجھے یاد آتی ہیں، ان کی عقیدتوں کی خوشبو مجھے آتی ہے، ان کی چاہتوں کی خوشبو مجھے آتی ہے۔ من کا ہندوستان سے پیار سکھانے والوں، میرے نبی نے 1400 سال پہلے اپنے ملک سے پیار کرنے کی بات کہی تھی، اور فرمایا تھا ہندوستان مجھے پسند ہے، ہندوستان کی فضا مجھے پسند ہے، ہندوستان کی خوشبوئیں مجھے پسند ہے، ہندوستان میں میرے بڑے بڑے چہیتے پیدا ہوں گے، ہندوستان میں اسلام کے رہبر پیدا ہوں گے، ہندوستان میں اسلام کے رہنما پیدا ہوں گے، اور ایسے ایسے رہبر پیدا ہوں گے۔ آج آپ کی نگاہوں کے سامنے تاریخ شاہد و گواہ ہے، جب ہندوستان میں بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لخت جگر، پیارے آقا کا چہیتا نواسا حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تشریف لائے تھے۔ ہندوستان کی تاریخ کسی سے چھپی ہوئی تاریخ نہیں، کسی سے چھپی ہوئی نہیں صاحب۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اغیار بھی اس بات کو جانتے ہیں، اور اتفاق رکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ ایک لمحہ میں بدل کے رکھ دی مصطفیٰ کے ایک چہیتے، ایک لاڈلے بیٹے۔ یقین نہیں کرتے؟ اٹھاؤ تاریخ ہندوستان، وہ تاریخ ہے، اور اس میں جو شہر اجمیر نظر آتا ہے، اجمیر کا خطہ خطہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اجمیر کی ہر فضا اس بات کی صدا دیتی ہے، اجمیر میں بہنے والا وہ پانی کا سیلاب، اجمیر میں وہ نظر آنے والی پہاڑ کی اونچی اونچی چوٹیاں، اجمیر میں نظر آنے والا وہ چٹیل میدان، اجمیر میں نظر آنے والے وہ باشندگان اجمیر، سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہندوستان کو اگر درس انسانیت کسی نے عطا کیا ہے، ہندوستان کو حقیقت میں وقار اگر کسی نے دیا ہے، ہندوستان کو حقیقت میں عزت کسی نے بخشی ہے، ہندوستان کو حقیقت میں شان و شوکت کسی نے بخشی ہے، تو اس کا نام کوئی اور نہیں ہے، وہ نام غریب نواز کا نام ہے۔ وہ غریب نواز کی ذات مقدسہ ہے جس نے ہندوستان کو اصل میں مقام عطا فرمایا ہے، مراتب عطا فرمایا ہے۔ لوگ ہمیں نکالنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں توڑنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں چلے جانے کی بات کرتے ہیں۔ صاحب بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا، آپ تمام کو گواہ بنا کر کے کہنا چاہوں گا، یہ ہندوستان کل بھی ہمارا تھا، ہندوستان آج بھی ہمارا ہے، صبح قیامت تک ہمارا رہے گا، اور ایسا رہے گا کہ ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے، یہ بھارت دیکھتے رہنا، ہمارا ہے، ہمارا ہے، یہ بھارت دیکھتے رہنا، رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا۔ اور یوں تو وفاداروں کی شکل میں بہت سے غدار پھرتے ہیں، یوں تو وفاداروں کی شکل میں بہت سے غدار پھرتے ہیں، انہیں کہو صاحب بڑا ماریں گے اعلیٰ حضرت دیکھتے رہنا، بڑا ماریں گے اعلیٰ حضرت دیکھتے رہنا۔ ہندوستان کی تاریخ کوئی عام نہیں ہے۔ آؤ ایک اوراق رکھتا ہوں تاریخ ہندوستان کا۔ غریب نواز ہندوستان میں جلوہ فرما ہے، تاریخ بڑی عجیب و غریب تھی، معاملات بڑے عجیب و غریب تھے۔ آج لوگ دین کی تبلیغ کے لیے جلسے سجاتے ہیں، آج بڑی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، بڑی بڑی مجلسیں سجائی جاتی ہے، لیکن غریب نواز کا دورہ تھا، کسی کانفرنس کا انعقاد نہیں کیا گیا، کسی جلسے کو نہیں سجایا گیا، کسی بڑی سے بڑی مجلس کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ آپ کہیں گے پھر اسلام کیسے پروان چڑھ گیا؟ تو میں نے کہا اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے کانفرنس شرط نہیں ہے، اسلام میں چار چاند لگانے کے لیے جلسے شرط نہیں ہے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے مجلس سجانا شرط نہیں ہے۔ پھر کیا بات شرط ہے؟ تو آؤ میں بتا دینا چاہتا ہوں،
اسلام جو پروان چڑھا ہے اس کے لیے کیا چیز شرط ہے تو مجھ سے نہ پوچھو، اجمیر والے غریب نواز سے پوچھو۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں لوگوں کان کھول کر کے سنو، میں نے ہندوستان میں اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے جلسوں کا انعقاد نہیں کیا، بڑی بڑی مجلسیں نہیں سجائیں۔ میں نے کہا پھر کیا کہتے ہو؟ تو تاریخ جواب دیتی ہے غریب نواز نے ہندوستان میں رہ کر کے جلسوں کا انعقاد نہیں کیا ہے، مجلسیں نہیں سجائی ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہ غریب نواز نے مصطفیٰ کا کردار پیش کیا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو نبی کا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میری رگ سے، میرے ذہن سے، میری سوچ سے، میری تہذیب سے، میرے تمدن سے آج اللہ کے نبی کی وہ اخلاق اور کردار والی زندگی نکل چکی ہے جو آقا نے 1400 سال پہلے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ تاریخ اتہاس اٹھا کر کے دیکھو، آج ہمیں تاریخ میں وہ اوراق نظر نہیں آتی جن اوراقوں میں مصطفیٰ کی سیرت کا ذکر کیا، آج ہمارے سینوں میں وہ اوراق موجود نہیں ہیں۔ آج میری قوم کے اندر وہ ہمدردی باقی نہیں بچی، وہ حسن سلوک باقی نہیں بچا۔ آج لوگ ایک بات یہ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں ہندوستان تلوار کے زور، ہندوستان میں یا پوری دنیا میں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ لیکن صاحب ان علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، اسلام نہ کل تلواروں کے سائے میں پھیلا، اسلام نہ آج تلواروں کے سائے میں پھیلا ہے، اسلام نہ صبح قیامت تک تلواروں کے سائے میں پھیلا ہے۔ اسلام کل بھی امن میں پھیلا تھا، آج بھی امن میں ہے، صبح قیامت تک امن میں رہے گا۔ اسلام تلوار سے نہیں میرے مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے، اور اسی کردار کو لے کر کے تو ہندوستان آئے تھے غریب نواز۔ اور جب غریب نواز میں ہندوستان میں جب غریب نواز آئے تو غریب نواز نے کیا کیا؟ غریب نواز اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر کے، آپ کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے قریب آتے تھے، نہ کہ آپ ان کو پکڑ کے لاتے تھے۔ بڑی بڑی مشہور تاریخیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ تمام باتیں آپ تک رکھوں، لیکن بند جملوں میں مختصر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہندوستان میں غریب نواز رحمہ اللہ نے تبلیغ اسلام فرمائی تو آپ ایک دو پر آپ کی بات نہیں ٹھہری۔ واقعہ آپ نے سنے ہوں گے، آپ نے پورے انا ساگر کو غریب نواز کے کاشے میں آتا ہوا بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے، اور آپ نے غریب نواز کے اشارے پر زمین پر بیٹھے ہوئے اونٹوں کو بھی سنا ہے اور پڑھا ہے۔ آپ نے غریب نواز کے اشارے پر ان تمام پرتھوی راج چوہان کے نمائندوں کو زمین پر چپکا ہوا دیکھا ہے اور سنا ہے۔ یہ تاریخ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تم نے غریب نواز کی زندگی میں ہندوستان میں آج بھی وہ تاریخی باتیں موجود ہے جو ہندوستان سے غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں پوری دنیا سے جو بھی غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے ان تمام تاریخی چیزوں پر اپنی نگاہیں جمع کر کے جاتا ہے۔ غریب نواز جب تبلیغ اسلام فرما رہے تھے تو ایک وقت بڑا عجیب و غریب آ گیا۔ ایک مرتبہ آپ صنم خانے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، بت خانے کے دروازے پر غریب نواز تشریف رکھتے تھے۔ ذرا تھوڑی توجہ کریں آپ حضرات، تشریف رکھتے تھے۔ ایک بچی آ گئی اور جب اپنے گھر سے چلی تو کچھ لڈوں کا تھال لے کر کے چلی۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ دستور تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو عورت پہلے دن تھالی میں لڈو سجا کر کے پکوان چڑھانے کے لیے ان معبودان باطل پر آیا کرتی تھی، ان پتھر کے بتوں کے پاس آیا کرتی تھی۔ اسی دستور کو قائم رکھتے ہوئے وہ خاتون وہاں پہنچتی ہے۔ غریب نواز اسی دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بار بار کہتی ہے دودھ پی لو، بار بار کہتی ہے مٹھائیاں کھا لو، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ان کے اندر روح نہیں تھی، ان کے اندر جس میں انسانی نہیں تھا، پتھر کی مورت بنے ہوئے تھے۔ افسوس کر رہی تھی، حیرت کر رہی تھی، لیکن غریب نواز رحمہ اللہ نے جب اس خاتون کو مایوس ہو کر کے لوٹتے ہوئے دیکھا تو غریب نواز نے کیا کیا؟ غریب نواز نے پوچھ لیا خاتون کیا بات ہے، بہت پریشان لگتی ہو؟ کہ میں
پکوان لے کر کے آئی تھی، ان کو کھلا دینا چاہتی تھی لیکن کھا نہیں پا رہے ہیں۔ غریب نواز نے کہا کیوں نہیں کھا رہے ہیں، کیا بات ہے، سمجھ نہیں آتا کیوں نہیں کھاتے؟ اماں تو کہتی ہے، ابا تو کہتے کہ چڑھا کر کے آؤ، دیوی دیوتا کھائیں گے، لیکن اللہ اکبر، تاریخ اس بات پر آمادہ ہے۔ غریب نواز نے کہا نہیں کھایا، کہا پھر کہہ دو، کہا نہیں کھایا، پھر کہہ دو نہیں کھایا۔ غریب نواز نے کہا جا چلی جا خاتون، اور جا کر کے ان سے کہہ دینا باہر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، باہر جو بزرگ بیٹھا ہوا ہے، باہر جو شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کا حکم ہے اس پکوان کو کھا لے، ان لڈوں کو بھی کھا لے، اس دودھ کو بھی پی لے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے اس بچی کا اتنا کہنا تھا، اس خاتون کا اتنا کہنا تھا، غریب نواز کا اشارہ پاتے ہوئے وہ بے جان پتھر ان لڈوں کے تال کو بھی صاف کر جاتا ہے اور دودھ بھی پیتا چلا جاتا ہے۔ یہ میرے غریب نواز کی شان۔ پھر آ گئی واپس، اب یہاں سے تو خوشی خوشی کھلا کر کے چلی گئی، لیکن گھر جا کر کے بڑی مشکل میں پڑ گئی، بڑی کشمکش میں پڑ گئی۔ اور کشمکش کیا تھی؟ آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی پتھر نے، کسی معبودان باطل نے کوئی چیز کھا لی ہو۔ یہ پہلا مارکا ہے، یہ پہلا اتہاس ہے، یہ پہلی تاریخ ہے۔ اب سب حیرت کر رہے ہیں، سب نے اس بیٹی کو پکڑ لیا، سب نے اس خاتون کو پکڑ لیا اور اس پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کہتی ہے میں قسمیں کھا کھا کر کے کہتی ہوں میں نے کوئی حرکت نہیں کی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، میں بڑی ایمانداری کے ساتھ کہتی ہوں آج ان خداؤں نے اس مٹھائی کو کھایا ہے۔ کہ آج تک نہیں کھایا، آج کیسے کھا لیا؟ بات تو دیکھیں، اس کو پھنسا دیا، آج تک نہیں کھایا، آج کیسے کھا لیا؟ ارے یہی تو ہم بتا دینا چاہتے ہیں۔ جو کھانے کی ہمت نہیں رکھتا، جو بولنے کی ہمت نہیں رکھتا، چلنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا، اپنے آپ کی مدد کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا، مجھے بتاؤ وہ تمہاری مدد کرنے کی ہمت کیسے رکھے گا؟ لیکن آؤ تاریخ گواہ ہے اس بات پر۔ پھر اس خاتون کو تیار کیا گیا کہ آج پھر لے کر کے چلو، پھر دیکھتے ہیں۔ پھر دروازے پر آ گئی، پھر بار بار کہا کہ کھا لو، کہا پھر کہا کھا لو، نہیں کھایا۔ اس نے پھر یہ کہہ دیا وہ جو باہر شخص بیٹھا ہوا ہے اسی کا واسطہ ہے، اسی کا حکم ہے، کھا لے۔ یہ بات کہنا تھا جو ابھی تک نہیں کھا رہا تھا، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، جو بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، مدد کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، غریب نواز کا نام لیا گیا، نام لیتے ہی کھانا شروع کر دیا۔ دیکھیں تو اتہاس، تاریخیں تو پڑھیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے کسی تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا۔ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو میرے مصطفیٰ کے کردار کے ذریعہ پھیلا ہے۔ عملی میدان میں اترو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو عملی میدان میں اتر جاؤ، میرے اسلاف کی تاریخیں پڑھنا شروع کر دو۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ آج ہر ایک نے ایک بات کہہ دی، ہم فلاں کو سدھار دیں گے، ہم فلاں کو سنبھال لیں گے۔ میں نے کہا صاحب فلاں کو سنبھالنے سے اچھا ہوگا اپنے آپ کو بچا لو۔ اور سمجھو جس دن آپ اپنے آپ کو بچا لیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ عملی میدان میں آئے نا، دیکھیں تو صحیح ذرا دنیا کا نظام کیا ہے۔ لیکن لوگ کہاں سے کہاں تک چلے